آج کل شدید بیزاری کا عالم ہے، چونکہ ٹی وی چینلز پر کچھ سینئر فکری کلرکوں کو میں دیکھتا ہوں اعداد و شمار اور بھانت بھانت کی بولیاں سن کے بیزاری ہو رہی ہے، اور یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے چینی آٹے وغیرہ کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ۔ تو اس کو تو گولی ماریں اس رپورٹ کو، کیونکہ اس نے بھی بالآخر گول ہو جانا ہے۔ ہم سانپوں کے گزر جانے کے بعد لکیروں پہ ماتم کر رہے ہیں۔ اس خرکار اور بدکار اقتصادی نظام کی باٹم لائن ہی، اس کا خلاصہ ہی صرف اتنا ہے کہ یہاں سب کچھ ہے ہی اس لیے کہ امیر امیر ترین اور غریب غریب ترین ہوتا چلا جائے، اور یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ ایوب خان کے زمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا اچھا دور تھا، یہ بھی مت ہے۔ ایک ہمارا جینیس تھا وزیر خزانہ، اس کا نام تھا، اللہ غری کی رحمت کرے، اس کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق۔ اس نے اس ملک میں ایک تھیوری فلوٹ کی جو عوام کو ننگی گالی دینے کے برابر تھی، اور وہ پاپولر ہوئی۔ تھیوری کیا تھی؟ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ۔ 22 خاندانوں کا بڑا اس زمانے میں چرچا تھا کہ 22 خاندان، پھر 32 ہو گئے، پھر 42 ہو گئے، پھر 52 ہو گئے، پھر 152 ہو گئے، کہ یہ جو لوٹ مار کریں گے، کھائیں گے ان دا نیم آف بزنس، ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، مینوفیکچرنگ، اس کے نام پہ جو یہ لوٹیں گے اس ملک کو، جس طرح یہ کھائیں گے، تو یہ ڈائناسورز، یہ مگرمچھ، یہ بھیڑیے جو کھائیں گے، ان کے کھانے کے دوران جو ان کے منہ سے گرے گا، عوام نام کے کیڑے مکوڑے اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں۔ یہ تھیوری 22 خاندان پھیلتے پھیلتے چاہے 1200 اور 2200 پہ چلے جائیں، یہ کھائیں گے، ان کے لیے ریزگاری ہے۔ سبسڈی 2-4 ارب کی ہے، وہ یہ گیئر اپ ہی کیا گیا ہے یہ نظام مخصوص لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ نفی کس بات کی ہے؟ ریاست مدینہ کا نام لینا بہت آسان ہے۔ ریاست مدینہ کے جو بانی تھے ہمارے حضور، ان کا ایک فرمان ہے، اس کا مفہوم فرمایا، جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے، جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے، تو یہ جان لو کہ بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے۔ یہ ہے فلسفہ اسلام کا اقتصادی نظام۔ آؤ، جس کا دل کرتا ہے، وہ بارش ہو یا بیریش ہو، وہ کتنا بڑا اکانومسٹ ہو، آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ یہ ہے دوسرا، سیاسی طاقت اور دولت اسلامی معاشرے میں اس طرح سرکولیٹ کرے، اس طرح گردش کرے جیسے ایک صحت مند جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ پاؤں ہیں ادھر میں نے کم جانا ہے، نہیں، یہ ڈسٹرب ہوگا تو یا ہائی بلڈ پریشر ہوگا، یا لو بلڈ پریشر ہوگا، یا کلوٹنگ ہوگی اور کارڈیاک اریسٹ ہو جائے گا، ہارٹ فیل۔ یہ ہو چکا ہے یہاں۔ اب یہ جو ٹپکل قسم کے فکری کلرک، مطلب یہ ان کے پاس دانش نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں، یہ اعداد و شمار، یہ ڈٹے بیٹھے اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بولنا شروع۔ کیا ہوگا اس میں سے؟
یہ روز اول سے حضور کے فرمان کی نفی ہے، اور اس کی لعنت، اس کی پھٹکار، اس کی نحوست. انہیں یہ بات کرتے ہوئے موت بھی نہیں آتی کہ اس ملک میں 25% لوگ خط غربت نہیں، یہ 45 ہوں گے. کیونکہ سفید جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سفید جھوٹ جو الٹیمیٹ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. میں کہتا ہوں کہ اگر 25% بھی 30% بھی خط غربت پہ ہے تو تب تک تو اس کا نام تبدیل کر دو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے. صرف جمہوریہ رکھ لو، جمہوریت بھی نہیں ہے اس لیے پاکستان ہی رہنے دو. 25 لاکھ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں آدمی خط غربت پہ ہے. اچھا تو 1 کروڑ کے پیچھے 25 لاکھ بنتا ہے. 25% کہتے ہیں نا کہ 25% ہے، وہ 25 لاکھ بنتا ہے. 22 کروڑ کا کتنا بن گیا؟ اٹس مائنڈ باگلنگ. پھر کہتے ہیں یہ مانتے نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ سوچتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں. تم نے ان کو رکھا ہی جانوروں کی سطح پہ، ان کی متیں ماری ہوئی ہیں. یہ سائی لوگ ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں انسان، 2 ٹانگیں ہیں، آنکھیں ہیں، منہ ہے، متھا ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں. نام پوچھو تو وہ بتا دیں گے میرا نام نور دین ہے، میرا نام کرم دین ہے، میرا کچھ نہیں آپ نے ان کے پلے چھوڑا. اچھا اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ سبسڈیز لی ہیں اور فلان. او بھائی پورے کا پورا نظام تم لوگوں نے ایسے وضع کیا ہے. یہ اس کا پولیٹیکل سائڈ دیکھ لو آپ، اٹس ایگزیکٹلی دا سیم. بھٹو ہے، پھر اس کی بیٹی ہے، پھر اس کا داماد ہے، پھر اس کا نواسا ہے. اب یہ شریف خاندان بھی اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ ہمارا بھی کوئی فلوک لگ جائے، کوئی بٹیرا پیر کے نیچے آ جائے. بیٹی ہے، پھر آگے نواسا آ جائے، پھر فلان. ایگزیکٹلی آپ کے ملک کا نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی اقتصادی نظام ہے. یہ چند خاندانوں کے لیے ایک جگاڑ ہے، ایک بہت بڑا. اچھا میں جب پروگرام میں کو بات ہوتی ہے کہ جی یہ شوگر مافیا ہے، یہ فلانا ہے، ٹمکانا ہے، تو میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. کن کو پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج کچھ ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس ملک کی تاریخ کے عالی شان ڈکیت لاک سٹاک اینڈ بیرل ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیا شوگر اٹھائے پھر رہے ہیں آپ؟ آٹا گندم، یہ کیا ہے آٹا گندم؟ او بھائی اگر کچھ کرنا ہے تو یہ بنیادی جوہری تبدیلیاں لے کے آؤ. یعنی اس ملک کا، اب میں ایک مثال جو امیجیٹلی مجھے اسٹرائک کی ہے، دانش اسکول. وہ کیا دانش اسکول تمہارے؟ کوئی بیسک پرابلمس کو نہ کوئی ایڈریس کرنے پہ تیار. میں شدید بیزار ہوں. ابھی ایک پروگرام ریکارڈ کرا کے ہٹا ہوں، ادھر اپنے چپڑ کر رہے تھے، کک سمجھ نہیں. 2 ایشوز مجال ہے کبھی کسی نے ان پہ تھوکا بھی ہو. پرائمری ایجوکیشن ہے، پاپولیشن مینجمنٹ ہے. کوئی خبر ہی نہیں کسی کو. دانش اسکولوں کا کوئی ایک اور ڈھونگ انہوں نے بنا دیا ہے. اب ادھر بھی اسی طرح کے تماشے جب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جتنے اعداد و شمار آ رہے ہیں، جی یہ ہو رہا ہے، جی وہ ہو رہا ہے، یہ آ جائے جی فلاں تاریخ کو فلاں مزید رپورٹ آ جائے گی، اچھا پھر 2-4 کوئی مورے آگے پیچھے کر لو گے. یہ نہیں ہونا. اس ملک کا اگر کوئی مستقبل، کوئی مقدر چاہیے تو جوہری بنیادی تبدیلیاں ان کی آپ بات کرو، ورنہ پولیٹیکل مافیاز اسی طرح آپ کے اقتصادی مافیاز، اور وہ ہر جگہ پہ ہیں، اور ان کا کمانڈ، ان کا کنٹرول اتنا ہے وہ ان کی گردنیں مروڑ کے رکھ دیں گے. نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. لیکن ایک تماشا ہے لگا ہوا، جدھر دیکھو ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بڑی کو رپورٹ آ گئی ہے، کوئی بڑی توپ چل گئی ہے، جی جو جہانگیر ترین کا یوں ہو گیا ہے، خسرو بختیار. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کیسے ہے؟ یہ عجیب و غریب کھاتا ہے کہ یہ ایک بہت بدکار، ناہنجار قسم کا، خرکار قسم کا کوئی پولیس آفیسر ہے، اس نے بہت بڑی واردات کی، اس کو ٹرانسفر کر دو. مطلب کیا ہے کہ اب ایک ہی جگہ بی پہ جا کے لوگوں کو لوٹو، ان کو ایکسپلائٹ کرو. سو یہ رپورٹیں آتی رہیں گی، یہ رپورٹیں جاتی رہیں گی. پریکٹیکلی I personally don't foresee any change. So waste of time ہے، لفظوں کا ضیاع ہے، وہ کرتے رہو.